تو حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے. غار حرا میں جا کر آپ جو ہے وہ غور و فکر کرنے لگے, عبادت کرتے, ذکر کرتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اتنی ساری, ان مخلوقات کے بارے میں آپ غور و فکر کرتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی, 40 سال 6 مہینے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی, 17 رمضان 10 اگست 600 یعنی اگست جو چل رہا ہے اب یہی مہینہ 10 اگست 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو جب ہی بن چکے تھے جب اس دنیا کو بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا تھا, آپ تبھی نبی بن چکے تھے. لیکن دنیا کے اعتبار سے جو ظاہری اعتبار سے ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال 6 مہینے 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی. 17 رمضان یعنی رمضان کا مہینہ تھا, اور 10 اگست 610 عیسوی پیر کا دن تھا. 610 عیسوی اور پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور کہا اقرا, آپ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں امی ہوں. تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ زور سے دبایا, پھر کہا اقرا, پھر کہا ما انا بقارین, تیسری مرتبہ زور سے دبایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, یہ 5 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. 5 آیت نازل ہوئی, 5 آیت. اب یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی, آپ نبی بن گئے, 5 آیت نازل ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہو گئی, آپ گھبرا گئے اور گھر میں گئے. گھر میں جا کر کہا زملونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کمبل اڑا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھبراہٹ تھی, جو ایک کپ کپی تھی, جو سردی تھی, وہ ختم نہ ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی گھبرا گئی. تو وہ ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس لے گئے. اس زمانے کے عالم تھے, توریت اور انجیل کا ان کے پاس علم تھا, اور وہ عیسائیوں کے بڑے عالم تھے, اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے پاس لے گئی. تو ورقہ بن نوفل نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر فوراً کہا کہ مبارک ہو خدیجہ, مبارک ہو, آپ کے شوہر اس امت کے آخری نبی بن چکے ہیں, یہ نبی ہیں. ان کو بھی جو حیرانی ہو رہی تھی نبی کیا ہوتا ہے, تو وہ کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھے. ان کے بعد جو آئے اور یہ جو 5 آیتیں انہوں نے مجھے پڑھ کر سنائی ہیں جو نازل ہوئی ہیں, یہ قرآن ہے, قرآن. اور جو ان کے پاس آئے ہیں وہ وہی فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. جو فرشتے توریت لے کر آئے, انجیل لے کر آئے, وہی فرشتے ان کو پر آئے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک مصیبت اور ایک تکلیف یہ ہے کہ مکے کے لوگ ہی ان کو نکال دیں گے. مکے کے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھ کھولی, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اپنے خاندان کے لوگ مجھے نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت ہوتا, میں تمہاری مدد کرتا, لیکن میں اس وقت نہیں رہوں گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو مکے سے نکال دیا جائے گا, آپ کو مدینہ جانا پڑے گا. یہ ہماری کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو البدایہ والنہایہ کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چند دن کے بعد ورقہ بن نوفل کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. ورقہ بن نوفل کو چند دن کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی, تو میں کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ اس امت کی پہلی واحد عورت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سنا, سب سے پہلے نبی کو دیکھا. یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کس نے دیکھا, حضرت خدیجہ نے دیکھا. سب سے پہلے دیکھنے والی حضرت خدیجہ ہے, سب سے پہلے قرآن سننے والی حضرت خدیجہ ہے, سب سے پہلے حضور کی خدمت کرنے والی حضرت خدیجہ ہے, سب سے پہلے حضور کی مدد کرنے والی حضرت خدیجہ ہے. قرآن کو سب سے پہلے اگر کسی نے سنا وہ حضرت خدیجہ نے سنا. اس لیے مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہیں, عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں, بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے, کلمے کی دعوت دیتے رہے. مسلمان جو ہے وہ خفیہ طریقے سے جو بھی عمل تھے وہ عمل کرتے رہے خفیہ طریقے سے 3 سال تک. 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, اس لیے تاکہ شوق پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو, فکر پیدا ہو, اور جو اب تک وحی نازل ہوئی ہے اس پر غور و فکر کیا جائے. اس لیے 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 سال تک جب میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو میرا دل کرتا میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں اور کود جاؤں, اپنے آپ کو ہلاک کر دوں, اپنی جان دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات آتی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آتے اور فرماتے ہیں آپ فکر نہ کریں, آپ ہی سچے نبی ہیں, آپ ہی آخری نبی ہیں, آپ فکر نہ کریں. ان 3 سالوں کے اندر 25 سے 30 مسلمان ہوئے, 25 سے 30 مسلمان ان 3 سالوں کے اندر ہوئے, جس میں سے بہت سارے صحابی ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو 3 سال کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ. یہ آیت نازل ہوئی, یعنی آپ اپنے گھر والوں کو کلمہ پڑھائیں, اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ پہاڑ پر گئے, اور پہاڑ پر جانے کے بعد آواز لگا یا صباحہ یا صباحہ یا صباحہ,
یعنی یہ ایک الارم تھا، یعنی یہ ایمرجنسی الارم ہے، یعنی جب بھی کوئی مصیبت مکے پر آتی تو فوراً ایک آدمی پہاڑ پر چڑھ کر کہتا ہے یا سب آؤ، تو فوراً تمام کے تمام مکے کے سارے لوگ وہاں چلے جاتے، عورت ہو مرد ہو بوڑھے بچے سب چلے جاتے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں تو تمام لوگ حیران ہو گئے، تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ فرمایا کیا ہوا؟ سب نے کہا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تم سب کو ہلاک اور برباد کر دے گا، کیا تم یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی نہیں، اگر آپ کا کوئی دشمن بھی اگر یہ بات کہے گا تو ہم اس پر بھی یقین کریں گے۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، میں آخری نبی ہوں، اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے، عذابات سے بچنا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو 360 بت تم نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان 360 بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو فوراً وہ لوگ اپنے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، اور سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہا تبن لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، کہ آج کا دن برباد ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ابو لہب نے فرمایا آج کا دن تیرے لیے بربادی کا دن ہو کہ تو نے ہمیں الہذا جماعتنا، اس لیے تو نے جو ہے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، جوش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ لہب نازل فرمائی، اور ود فیملی جو ابو لہب ہے، ابو لہب کا دو بیٹے ہیں عتبہ عتیبہ اور ام جمیل جو بیوی ہے، یعنی یہ چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کے خلاف ود فیملی جہنمی ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہنمی ہونے کا اعلان کیا کہ یہ چاروں جہنمی ود فیملی، یعنی پوری فیملی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جس نے کہا یعنی جو اپنے تھے آج وہ بیگانے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی تھی رقیہ ام کلثوم، وہ عتبہ عتیبہ ابو لہب کے نکاح میں تھی، تو فوراً ابو لہب گھر آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو، تو فوراً ان دونوں نے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو اس ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تھوکا، تو حضور نے ان کے لیے بد دعا کی یا اللہ ان دونوں ظالموں پر کوئی کتا مسلط کر۔ پھر ایک دن ایسا آیا، لوگوں نے دیکھا کہ شیر آیا، اور شیر نے ان دونوں کو چیر پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے جو ہے ایسا قیمہ بنا دیا کہ ان کے چتھڑے بھی نہیں ملے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی ان لوگوں پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعوت کی، مشورہ کیا گھر میں کیا کیا جائے، تو ایک دن دعوت کی، تو دعوت کے بعد جب سب نے دعوت کھا لی جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بارے میں کہا آپ کلمہ پڑھو، تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا جن کی عمر صرف 12 سال تھی۔